ایک الزام آپ پر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی شعلہ بیان تقاریر سے نہ صرف ہندوستان کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں ان کے اپنے لیڈرز کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. دیکھیے ہندوستان کے خلاف نفرت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے ہندوستان کو فتح کرنے میں اجر ہے, اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں اجر نہیں ہے. اور جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر چکا ہے 1947 میں 1971 میں, اور میری آرم فورسز کی فیملی ہے اور میرا خاندان وہ ہے. یہ کون سی حدیث کی آپ بات کریں؟ غزوہ ہند کے حوالے سے, لیکن پہلے پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرنٹ الیکٹڈ سیٹ اپ ہے وہ سی آئی اے نے امپلانٹ کیا, پھر آپ کبھی حکومت کو غدار کہہ دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی میتوں کو اسلام آباد میں کھمبوں سے ٹانگا جائے گا. کیا یہ نفرت پھیلانے کے مترادف نہیں؟ آپ حکومت کے خلاف غداری نہیں کر رہے؟ جائیں حکومت سے کہیں پھر ہمارے خلاف غداری کا مقدمہ کریں اور ہمیں لٹکا دیں. پھر اس طرح کا پیٹریوٹزم ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ دیکھیے وہ لوگ جو واقعتاً غدار ہوں, پاکستان کو بیچ رہے ہوں, پاکستان کی آبرو فروخت کر چکے ہوں, پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کے لیے سی آئی اے کے کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہوں, ان کے خلاف خاموش رہنا غداری. یہ ساری باتیں میں جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ضرور کہیے. اگر کسی کو آپ کے دل کی بات کسی یہ ساری باتیں کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے حوالے سے بھی کہی جا سکتی میرے ہیں جو آج نزدیک تک پاکستان بالکل بیمانی بات ہے کہ مجھے کون سنتا ہے کون نہیں سنتا. ہمارا کام اذان دینا, ہم دیں گے. اگر کوئی امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے وہ بدنیت ہو سکتا ہے, بددیانت ہو سکتا ہے, نااہل ہو سکتا ہے, نالائق ہو سکتا ہے, لیکن غداری ایک بہت بڑا الزام ہے جو آپ بڑے آرام سے لگا دیتے ہیں. آپ کو شک ہے کیا ابھی تک اس حکومت کے اوپر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا پوائنٹ آف ویو جان رہا ہوں, میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہا. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا دیا ہے. جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے 10 سال کے عرصے میں, مجھے یہ بتا دیجئے, نہ پاکستان کی عدالتیں ڈیلیور کر رہی ہیں, نہ پاکستان کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے, نہ پارلیمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے. وہ تو پچھلے 64 سال سے نہیں کر رہی ہے. 64 سال سے نہیں کر رہی بے شک, لیکن 9/11 کے بعد ایک گلوبل وار, تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے جس کو وار آن ٹیرر کا نام دیا گیا ہے, اینڈ اٹس بینگ فاٹ گلوبلی. ہندوستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کا ایک بیان ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں تو آپ میں اور بال ٹھاکرے میں کیا فرق رہ جاتا؟ دیکھیے آپ جو مرضی کہیے اگین, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ہر دہشت گردی, ہر فساد کے پیچھے انڈینز کا ہاتھ ہے. چاہے وہ تحریک طالبان ہو, چاہے بلوچستان لبریشن آرمی ہو, چاہے کراچی میں اربن وار ہو. جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں, جب مذہب کے نام پر خودکش حملے ہوتے ہیں, جب فرقے کے نام پر مسجدوں میں خون بہایا جاتا ہے, جب ذات پات رنگ نسل کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑے کیے جاتے ہیں, جب سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑا جاتا ہے, تو اس سب میں ہندوستان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان کی اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا جو پاکستان پہ حکومت کر رہی ہیں, آپ کی سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے نا کہ انہوں نے گینگ بنائے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نا کہ ملیٹنٹ آرم گروپ ہر سیاسی جماعت کے پاس ہیں. آپ اس سیاسی جماعت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتی؟ عوامی نیشنل پارٹی جو پاکستان بنتے وقت ہی انہوں نے مخالفت شروع کر دی تھی اور ساری عمر پختونستان بناتے رہے اور اس سرحدی گاندھی کہلایا کرتے نہیں. اب آپ بات چیز نہ کریں. اس وقت ہماری صفوں میں غدار ہیں. میر جعفر اور میر صادق کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اس وقت پاکستان چلا رہی ہیں وہ تمام کی تمام پرو انڈینز ہیں. پاکستان کا میڈیا کے اندر بہت بڑا ایلیمنٹ پرو انڈیا ہے. پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بہت بڑا ایلیمنٹ پرو انڈیا ہے. دہشت گرد تمام ایلیمنٹ. اچھا, میڈیا کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی کہ پاکستان کے میڈیا میں امریکہ نے کئی $100 ملین انجیکٹ کیا. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ خود بذات خود ویسٹرن میڈیا میں یہ رپورٹس موجود ہیں بذات خود. پلس دوسری بات یہ کہ جب آپ کن رپورٹس کی بات کریں, کوئی حوالہ دے دیں. اگین آپ صرف یوٹیوب کر لیجئے, صرف آپ گوگل کیجئے کہ یو ایس انویسٹمنٹ انٹو پاکستانی میڈیا. یوٹیوب کے اوپر بہت کچھ ملتا ہے زید حامد صاحب, اور یوٹیوب کے اوپر جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی ٹھوس چیز ہے تو آپ مجھے بتائیں. ٹھوس چیز ہی ہے. پاکستان کے تمام چینلز پہ جب وائس آف امریکہ چل رہا ہے تو وہ چندے اور خیرات میں تو نہیں چلا رہے ہیں. وائس آف امریکہ میں کیا ایسی بات ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے؟ وائس آف امریکہ میں اگر انفارمیشن دی جا رہی ہے لوگوں کو, جنرل نالج کی بات ہو رہی ہے. That is not the question. That is not the question. Please don't be so naive. Neither we are so naive. جب آپ ایک چینل کو کروڑوں ملین ڈالرز کے ایڈ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ چینل کیا کرتا ہے؟ وہ لائن فالو کرتا ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں. آج کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے,
ڈس انفارمیشن, جھوٹ, پروپیگنڈا, ڈسپونڈنسی, مایوسی, پاکستان ٹوٹ گیا, کچھ بھی نہیں بچا. کوئی میڈیا کا چینل اٹھا کے دیکھ لیجیے کیا حال ہو رہا ہے اس کے اندر. اٹس ناٹ اے کوسچن آف وائس آف امریکہ کے پروگرام میں کیا دکھا رہے ہیں, اس کے ساتھ اسٹرنگس کیا اٹیچڈ ہیں. اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں, اگر سندھ میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں, سندھ میں سیلاب ہے, بلوچستان میں نیشنلزم کے نام پہ, قومیت کے نام پر جھگڑے ہوتے ہیں اور خون بہایا جاتا ہے, شمال میں دہشت گردی ہے, پنجاب میں ڈینگی ہے, تو ہم میڈیا کیا رپورٹ کرے کہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں؟ پاکستان کے میڈیا کا لیچرس لیول آپ یہ دیکھیے کہ خبرنامے میں بھی خبروں کے ساتھ انڈین گانے چلا رہے ہیں اس وقت. وہ You call it responsible, serious journalism? You call it cultural invasion. No, I call assimilation. it media کا گھٹیا پنا. I call it immaturity of the media. Cultural assimilation. اگر آپ ہندوستان کے چینلز پر جا کر دیکھیں تو وہاں پہ پاکستانی گانے چلتے ہیں. راحت فتح علی خان کے گانے, آپ شاید میوزک نہیں سنتے ہوں گے. آپ مجھے یہ بتا دیں زید احمد صاحب, راحت فتح علی خان نے ہندوستان کی فلموں میں کتنے گانے گائے, آصف اسلم نے کتنے گائے, علی ظفر نے کتنے گائے. اگر ہندوستان کے گانے ہم اپنے میڈیا میں چلا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے ہم ہندوستان کے ہاتھوں یا امریکہ کے ہاتھوں بک گئے. آپ یہ اگر پاکستانی میڈیا میں ہو رہا ہے تو یہ اخلاقی طور پہ غلط ہو رہا ہے. ہندوستان کے گانے ہمیں اپنی میڈیا رپورٹس کے اوپر نہیں چلانے چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا بکا ہوا ہے, اسے پیسے ملے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ دے آر بنچ آف بلڈی ایڈیٹس جن کو کچھ نہیں پتا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کیا ہے. پورے پاکستانی میڈیا پہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں, پاکستان کو ڈسممبر کیا جا رہا ہے. پاکستان اس وقت, پاکستان آرمی ایک انسرجنسی لڑ رہی ہے اربن انوائرمنٹ میں, اور میڈیا کو دیکھیے کہ سوائے ناچ گانے, فیشن اور بیہودہ پنا کے کچھ نہیں دکھا رہے. اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا کہ نیشنل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس وقت. بہت لائٹ چیزوں پر آپ بہت لائٹ چیزوں کو بنیاد بنا کر بہت بڑی بڑی سٹیٹمنٹس پاس کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی میڈیا کے اوپر انڈین گانے دکھائے جا رہے ہیں تو وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے. تو کیا نیشنل انٹرسٹ کے حق میں بات ہو رہی ہے؟ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, علامہ اقبال اور خواجہ اعظم کو گم کیا جا رہا ہے, اردو زبان خراب کی جا رہی ہے. گلوبلائزیشن کے دور میں, گلوبلائزیشن کے دور میں جب اگر امریکہ میں ہندوستان کی فلم چلتی ہے یا ہندوستان کی فلم پاکستان میں چلتی ہے اور ایک طرح سے کلچرل اسیمیلیشن ہو رہی ہے, تو اس میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف؟ انڈینز اور امریکنز اپنا کلچر ملائیں, جو مرضی انہوں نے کرنا ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق ان کے ساتھ نہیں. ایک اور سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم, نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں, نہ ہم 1971 کے ظلم کو بھولے ہیں. ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے, اینڈ وی ول ٹیک ریونج. کمینے دشمن سے محفوظ رہنا. وہ چانکیا کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتا ہے, منہ میں رام رام کرتا ہے. دہلی کیسے فتح ہوگا؟ You'll see that. کون فتح کرے؟ نہیں, ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا.